اگلے دن نا میں آ رہا تھا، نماز کا ٹائم ہوا، میں نے وہاں پر گاڑی پارک کی اور وہاں پر دو معزز آدمی کھڑے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیوں نہیں آ رہے۔ میں گیا، نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو وہی دونوں جو ہیں اب وضو کر رہے تھے۔ تو مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ کھڑے بھی فارغ تھے اور نماز انہوں نے پڑھی کیوں نہیں ہے، انہوں نے جماعت ضائع کر دی ہے۔ بعد میں مجھے خیال آیا اچھا یہ ان کے مسلک کی مسجد نہیں تھی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ ہم دوسرے کو مسلمان اور مومن سمجھتے ہی کیوں نہیں ہیں۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آئی جو ہمیں بھی یاد کروائی گئی تھی کہ من وقر صاحب بدعت فقد آن علی ہدم الاسلام۔ او جناب، جس نے تعظیم کی اس کی بدعتی کی، اس نے تو اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ یہ مجھے یاد تھی۔ تو میں نے جب اپنے مولانا صاحب سے پوچھا یار جی کیا ہے چکر، انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی موضوع حدیث ہے، لوگوں نے گھڑی ہوئی، اس کے تمام طرق جو ہیں وہ غلط ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کی احادیثیں مجھ جیسے آدمی کو بھی ان لوگوں نے یاد کروا دی۔ یہ بدعتی ہے، جناب علی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ تو مشرک ہے، یہ تو گستاخ ہے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ہم کسی کے بارے میں، ہمیں کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں یہ فیصلے کریں یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ فاسق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ خدایا ایسی حرکتوں سے باز آئیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کی جائے، نماز قائم کرو، اور ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ ہے ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہ ہمیں قرآن درس دیتا ہے۔ قرآن یہ نہیں درس دیتا کہ بھائی ورکعوا مع المخلصین، ورکعوا مع الموحدین، یہ قرآن نہیں کہتا۔ ہمیں کیا پتا آگے کون ہے جو رکوع کروا رہا ہے۔ صرف اور صرف اتنا دیکھ لیں کہ وہ رکوع کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اکٹھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔